طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وزدنا علما وتقا وصلاحا يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل يا رب العالمين. ساری تعریف اللہ کے لیے ہے اور اس کے صلوات و سلام ہمارے آخری نبی امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. محترم سامعین کرام، یہ اللہ کا بڑا فضل و کرم ہے، احسان ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں ہماری عمر یعنی دراز کیا کہ ہم نے نماز کے مسائل ختم کرنے کے بعد آج زکوٰۃ کے مسائل شروع کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کا یہ بڑا فضل و کرم اور احسان ہے اور یہ اللہ کی توفیق ہے. اور دین کا علم سیکھنے کی توفیق ملنا، دین کا علم سیکھنے کی توفیق ملنا، یہ بہت بڑی عظیم نعمت ہے. اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہو سکتی ہے، اس لیے کہ دین کا علم سیکھنا جنت کا راستہ ہے. فرماتے ہیں اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم: من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ. جس نے ایسا راستہ اختیار کیا جو علم کا راستہ ہو، تو سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ، تعالیٰ اس کو اس راستے کے ذریعے جنت کا راستہ اس کے لیے آسان کر دیتے ہیں. تو دین کا علم سیکھنے کا راستہ اختیار کرنا بلا شک یہ جنت کی طرف جانا اور جنت کے راستے کی طرف ہمیں لے آتا ہے. اور اس میں ایک اہم بات یہ ہے کہ اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ من سلک طریقا، کہ جس نے راستہ اختیار کیا. یہ نہیں کہا کہ جو پہنچ گیا، بلکہ جو راستہ اختیار کیا، اگرچہ وہ راستے میں ہی ہے اور اس کی موت آ گئی تو اس کے اللہ اس کے لیے ہے نا یہ راستہ اس کے لیے شاید جنت کا راستہ ہے، یہ اس کے لیے جنت کا راستہ ہے. اور دین کے علم کی کئی فضائل ہیں. دین کے علم کی، بلکہ دین کا علم سیکھنا تو واجب ہے، ضروری ہے. اور دین کا جو علم سیکھنے کی دو اقسام ہیں، ایک ہے فرض کفایہ، ایک ہے فرض عین. ایک کچھ ایسے علم ہے جو فرض کفایہ ہے اور کچھ ایسے علم ہے جو فرض عین ہے. یہ ہم نے آپ لوگوں کو کئی بار بیان کیا تھا یہ دونوں میں کیا فرق ہے، فرض کفایہ اور فرض عین میں. یہ یہ ہم نے کئی بار ہم نے اس کا ذکر کیا تھا اس میں یہ نماز کے مسائل میں یا اس سے پہلے کہ کیا فرق ہے فرض کفایت میں اور فرض عین میں. جی، آپ لوگ جواب دیں کہ کس کو معلوم ہے کہ کیا فرق ہے فرض کفایت اور فرض عین میں، کیا فرق ہے؟ فرض عین جو ہے کہ جو ہر ایک پہ لازمی ہے، جو ہر ایک کو سیکھنا ضروری ہے اور لازمی ہے، یہ فرض عین ہے. اور فرض کفایت سے مراد یہ ہے کہ ایسا علم یہ نہ نہ مثلا فرض کفایہ فرض عین ہر ایک پہ لازمی ہے نا، ویری گڈ، یہ صحیح ہے. اور فرض کفایہ کسی کو معلوم ہے نا، فرض کفایہ ہر ایک کو سیکھنا ضروری نہیں ہے. کچھ لوگ اگر سیکھ لے کافی، اگر کچھ لوگ سیکھ لے تو کافی. اب سوال یہ ہے کہ زکوٰۃ کے مسائل فرض عین میں سے ہے یا فرض کفایت میں سے ہے؟ فرض زکوٰۃ کے مسائل سیکھنا فرض عین میں سے ہے یا فرض کفایت میں سے ہے؟ نعم، ہم لوگ اس میں تفصیل ہے، زکوٰۃ کے مسائل میں تفصیل ہے کہ جن کے پاس مال ہے اور جو مالدار ہیں اور جن کے پاس زکوٰۃ کا نصاب ہے، تو یہ ان پہ زکوٰۃ کے مسائل سیکھنا لازم ہے. اور جو فقیر ہے یا جن کے پاس پیسے ہی نہیں ہیں یا اتنے پیسے اتنے پیسے ہیں آ, آ, کہ جن کے پاس یعنی اتنے پیسے ہیں کہ جن پہ یعنی اتنے پیسے ہیں لیکن وہ پیسوں پہ زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی، تو ایسی حالت پہ ان پہ زکوٰۃ کی مسائل سیکھنا فرض کفایت ہے نہ کہ عین ہے. فرض کفایت ہے نہ کہ عین. تو اس سے معلوم ہوا کہ زکوٰۃ کی مسائل سیکھنا جن کے پاس زکوٰۃ کا نصاب ہے ان پر فرض عین ہے، یعنی لازمی سیکھنا ہے.
یہ نہیں کہ آپشن ہے کہ بھائی سیکھیں یا نہ سیکھیں، نہیں، لازمی ہے کہ وہ سیکھیں اور جانیں، سیکھیں اور اس کو جانیں۔ اور انشاءاللہ آج ہماری پہلی کلاس ہے زکوٰۃ کے مسائل کی، تو اللہ سے دعا ہے کہ تعالیٰ ہمیں ان دروس میں، ان کلاسوں میں علم نافع عطا کرے، اور ہمیں علم نافع عطا کرے، اور ہمیں اس میں ہے نا اس کے ساتھ یعنی علم کے ساتھ عمل کی توفیق عطا کرے، آمین یا رب العالمین، اور ان دونوں میں اخلاص ہمیں نصیب کرے، آمین یا رب العالمین۔ زکوٰۃ کے مسائل، طيب جب ہم آگے بڑھتے ہیں تو سب سے پہلے زکوٰۃ کی تعریف کیا ہے؟ زکوٰۃ کی، زکوٰۃ کا معنی، زکوٰۃ کس کو بولتے ہیں، زکوٰۃ کے معنی کیا ہے، زکوٰۃ کے معنی کیا ہے؟ سب سے پہلے ہم پڑھیں گے زکوٰۃ کی لغوی تعریف۔ جیسے کہ ہم نے نماز کے مسائل میں ہم ہر مسلم میں ہم دو چیز پڑھتے تھے، ایک لغوی تعریف اور ایک شرعی تعریف، دو تعریف پڑھتے تھے۔ تو اس طرح سے ہم ہر زکوٰۃ میں بھی ہم دونوں تعریف پڑھیں گے، لغوی تعریف زکوٰۃ کی کیا ہے۔ تو زکوٰۃ کی لغوی تعریف، کی زکوٰۃ کے دو معنی، ایک ہے پاک اور صاف، اور اضافے کا نام ہے۔ تو زکوٰۃ کہتے ہیں، ایک زکوٰۃ کی دو معنی ہے لغت میں، ایک پاک اور صفائی، یہ ایک معنی، ایک ہے اضافے کے، زیادہ ہونا، بڑھنا، کثرت سے، یعنی ایسے ہم بولتے ہیں کہ زکا مالو، اس کا مال بڑھ گیا، مال کیا ہو، بڑھ گیا، یعنی انکریز ہوا یہاں پر۔ ہماری بہن سلمان نے صحیح جواب دیا ہے، پاک کرنا یا انکریز، اضافہ ہونا۔ تو پاک اور صاف اور اضافے کا نام ہے۔ تو اور اس طرح سے اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ نا اللہ نے فرمایا سورہ شمس کی آیت میں، قد افلح من زکاہا، بس وہ کامیاب ہو گیا جس نے کیا کیا، جس نے اپنے نفس کو پاک کیا، نفس کی تزکیت کی، بولتے تزکیت نفس۔ تو اللہ نے فرمایا قد افلح من زکاہا، بس وہ کامیاب ہو گیا جس نے اپنے نفس کی تزکیت کی اور نفس کو پاک کیا۔ وقد خاب من دساہا، اور وہ تباہ ہو گیا جس نے نفس کو گندا کر دیا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں یعنی میں آئے کئی مقاصد کے لیے، اس میں سے ایک اہم مقصد یہ تھا کہ لوگوں کی تزکیت ہو، لوگوں کے دل صاف کیے جائے۔ اللہ نے فرمایا سورہ جمعہ میں، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم، يتلو عليهم آياته ويزكيهم، اور يزكيهم، اور یعنی انہیں پاک کرتے ہیں، اور ان کے نفس کا تزکیہ کرتے ہیں۔ اسی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی، اللہم آت نفسی تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا۔ یہ سنت، یہ دعا ثابت ہے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہم آت نفسی تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا انت ولیہا مولاہا۔ اس طرح سے تو اضافات کے ایک معنی پاک و صاف کرنے، اور ایک معنی ہے اضافے کے، کہ ایڈ کرنا، انکریز، کہ مال، کوئی بھی چیز میں اضافہ ہونا، کوئی بھی چیز کا اضافہ ہونا، کوئی بھی چیز کا میں اضافہ ہونا۔ اس طرح سے ہم پڑھیں گے زکوٰۃ کی شرعی تعریف۔ زکوٰۃ کی اسلام، یہ تو تھا لغت میں، مطلب عربی زبان میں۔ زکوٰۃ کی شرعی تعریف کیا ہے؟ زکوٰۃ کی تعریف یہ ہے کہ تعبد الہی کی خاطر ایک خاص وقت میں، مخصوص مال میں، مخصوص لوگوں کے لیے ایک واجبی حق ادا کرنا، تعبد الہی کی خاطر، یعنی اللہ کی خاطر، اللہ کی رضامندی کی خاطر، عبادت کی نیت سے، اللہ کے سے قریب ہونے کی نیت سے، ایک خاص وقت میں، مخصوص مال میں، مخصوص لوگوں کے لیے ایک واجبی حق ادا کرنا، یہ کیا ہے؟ یہ زکوٰۃ کی شرعی تعریف۔ تو ایک خاص وقت میں، تو زکوٰۃ ہر وقت نہیں، بلکہ زکوٰۃ کا ایک وقت ہے، مخصوص مال میں، زکوٰۃ کا ایک مخصوص مال ہے، ہر مال میں زکوٰۃ نہیں ہے، ہر مال میں زکوٰۃ نہیں ہے، مخصوص مال میں زکوٰۃ ہے، مخصوص لوگوں کے لیے، ہر ایک زکوٰۃ کس کو دیں گے؟ وہ بھی مخصوص لوگ ہیں، ایک واجبی حق ادا کرنا، کہ ایک، وہ بھی نہیں کہ سارا مال، وہ بھی مال میں سے، مخصوص مال میں سے مخصوص مقدار، مخصوص مال میں سے مخصوص مقدار فقیروں کو دینا اور مسکینوں کو دینا، یہ جو بھی مخصوص لوگوں کو دینا۔ تو یہ کیا ہے؟ زکوٰۃ کی شرعی تعریف ہے، زکوٰۃ کی شرعی تعریف ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو امید ہے کہ انشاءاللہ زکوٰۃ کا مطلب آپ لوگوں کو واضح ہو گیا ہے، لغوی معنی بھی اور اس کا شرعی تعریف بھی۔ تو زکوٰۃ کی لغوی معنی اور اس طرح سے شرعی معنی، اسلام میں اس کے معنی کیا ہے زکوٰۃ کی؟ طبعا
یہ خاص وقت کون سا ہے، مخصوص مال کون سا ہے، مخصوص لوگ کون ہیں، کتنا دینا ہے. تو زکوٰۃ میں ہم تو اس سے معلوم ہوا کہ زکوٰۃ میں چار چیزیں پڑھیں گے. زکوٰۃ میں ہم کیا کریں گے؟ زکوٰۃ میں ہم چار چیزیں پڑھیں گے. پہلی چیز کہ کس مال میں زکوٰۃ دیتے ہیں. تو زکوٰۃ کے مسائل میں سے ہم چار چیزیں پڑھیں گے. چار اہم چیزیں زکوٰۃ میں، جو زکوٰۃ جس کے ارد گرد گھومتی ہے، جس کے ارد گرد زکوٰۃ کے مسائل گھومتے ہیں، وہ کتنی چیزیں ہیں؟ چار چیزیں. پہلی چیز کہ زکوٰۃ کب دینا ہے، کس وقت، پہلا. سیکنڈ، زکوٰۃ کس مال میں دینا ہے، زکوٰۃ کس مال میں دینا ہے. تیسری چیز، زکوٰۃ کتنی دینا ہے، زکوٰۃ کتنی دینا ہے. چوتھا سوال، چوتھی چیز، زکوٰۃ کن کو دینا ہے، زکوٰۃ کن کو دینا ہے. تو یہ چار چیزیں، کوئی یہاں پر چارٹ پہ لکھے ہوئے یہ چار چیزیں. پہلا کیا ہے کہ زکوٰۃ کب دینا ہے، اور دوسرا ہے کہ زکوٰۃ کس مال میں دینا ہے، کون سے مال میں زکوٰۃ ہے اور کون سے مال میں زکوٰۃ نہیں. تیسری چیز، زکوٰۃ کتنی دینا ہے، زکوٰۃ کتنی دینا ہے. اور چوتھی چیز، زکوٰۃ کن کو دینا ہے، زکوٰۃ کن لوگوں کو دینا ہے. یہ چار چیزوں کے ارد گرد زکوٰۃ کے مسائل گھومتے ہیں. تو انشاءاللہ امید ہے کہ آپ لوگ نا اس کورس یعنی اس زکوٰۃ کے کلاسز ختم کرنے کے یعنی بعد، اور اس کی آج تو یہ پہلی کلاس ہے اور پہلی یہ کڑی ہے اس کی. انشاءاللہ امید ہے اللہ سے کہ ان کلاسوں کے اختتام پر یہ چار سوالات کے جوابات، یا ان چار سوال، چار مسائل کو آپ لوگ تفصیلاً انشاءاللہ آپ لوگ سمجھ جائیں گے اور واضح ہو جائیں گے آپ لوگوں کو. حسن جناب، ویری گڈ. عزت اللہ یہاں پر انہوں نے دیا، یہاں پر لکھا ہے جزاک اللہ خیر. زکوٰۃ کب دینا ہے، کس مال میں پہ دینا ہے، کتنی، اور کس کو دینا ہے. نا اس کے ہم پڑھتے ہیں پر ہم وہ پڑھیں گے کہ زکوٰۃ کے فضائل، زکوٰۃ کے فضائل، زکوٰۃ ادا کرنے کے فضائل. تاکہ ہم یہ اس کو ہم اس لیے پڑھیں گے تاکہ انسان یعنی جب معلوم ہو کہ زکوٰۃ کے کتنے بڑے فضائل ہیں، تاکہ وہ آگے بڑھے اور زکوٰۃ دے. زکوٰۃ کے فضائل میں سے پہلی جو فضیلت ہے کہ شہادتین اور نماز کے بعد ارکان اسلام میں سے زکوٰۃ تیسرا اہم رکن ہے. شہادتین اور نماز کے بعد ارکان اسلام میں سے زکوٰۃ تیسرا اہم رکن ہے، تیسرا اہم رکن ہے. تو شہادتیں اور نماز کے بعد، تو اسلام کے ہم جانتے ہیں اسلام کے پانچ ارکان ہیں، اسلام کے پانچ ارکان ہیں. اس میں سے پہلا رکن شہادتیں ہیں، اس کے بعد نماز ہے. نماز کے بعد سب سے اہم رکن کون سا ہے؟ وہ ہے زکوٰۃ کا رکن، وہ ہے زکوٰۃ کا، وہ ہے یعنی زکوٰۃ کا رکن ہے. تو اس سے بات واضح معلوم ہوئی کہ زکوٰۃ کی کتنی اہمیت کیا حامل ہے. قرآن کریم میں اکثر مقامات پر، قرآن کریم میں اکثر مقامات پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زکوٰۃ کو نماز کے ساتھ جوڑ کر بیان فرمایا. زکوٰۃ کو نماز کے ساتھ جوڑ کر بیان فرمایا وقت. اور تو اکثر نماز قرآن میں جہاں نماز آتی وہاں پر زکوٰۃ بھی آتی اکثر. وقیم، اللہ نے فرمایا سورۃ بقرہ میں وقیم الصلاۃ وآتوا، یہ سب سے پہلا اللہ نے جو حکم دیا نماز کا، یہ بقرہ میں آیت نمبر 43 میں. تو اللہ نے فرمایا کہ وقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو. اس طرح سے سب سے آخری میں یہ سب سے پہلا حکم تھا. تو قرآن میں سب سے پہلا حکم نماز کا تھا سورۃ بقرہ میں آیت نمبر 43 میں. اللہ نے فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ. اور سب سے آخری جو حکم دیا نماز کا، یہ نماز کی اقامت کا ذکر کیا، وہ سورہ بینہ میں، وہ سورہ بینہ میں. تو اللہ نے ذکر کیا کہ نا اللہ نے ذکر کیا کہ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمِ. یہ سورہ بینہ میں. اور اس طرح سے جو زکوٰۃ کی فضائل ہے
کہ وہ یہ ہے کہ زکوٰۃ پابندی سے ادا کرنا انسان کو صدیقین اور شہیدوں کے درجے تک پہنچاتا ہے. زکوٰۃ پابندی سے ادا کرنا انسان کو صدیقین اور شہیدوں کے درجے تک پہنچاتا ہے. زکوٰۃ ادا کرنا سے انسان کیا ہوتا ہے؟ صدیقین اور شہیدوں کے درجے تک پہنچتا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، میں کے میں اللہ کے لا شریک ہونے کی اور آپ کے رسول ہونے کی گواہی دیتا ہوں. یعنی آپ اللہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اکیلا ہے اور اس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، اور آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور 5 وقت کی نمازیں پڑھتا ہوں اور رمضان کے روزے رکھتا ہوں اور زکوٰۃ ادا کرتا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مرتے دم تک اسی پر رہے گا تو وہ قیامت کے دن نبیوں، صدیقوں اور شہیدوں کے ساتھ اس طرح ہوگا. پھر آپ نے اپنی 2 انگلیوں اٹھا کر اشارہ کر کے بتایا. تو اللہ کے رسول نے کیا کیا؟ اپنی 2 انگلیوں کو کیا کیا؟ ایک کی بازو کر کے کیا بیان فرمایا کہ کہ وہ کیا رہے گا، وہ ہے نا، وہ اس طرح رہے گا قیامت کے دن. وہ قیامت کے دن اس طرح رہے گا کہ بالکل ایک کی بازو، بالکل کیا ہے، ایک کے بازو رہیں گے. تو یعنی اس کا حشر ہوگا قیامت کے دن، اور قیامت وہ نبیوں کے ساتھ اور صدیقوں کے ساتھ اور شہیدوں کے ساتھ. اب پھر لیکن یہ شرط ہے کہ ماں باپ کا نافرمان نہ ہو. لیکن یہ شرط ہے کہ ماں باپ کا نافرمان نہ ہو. اس حدیث کی روایت کیا امام احمد نے اپنی مسند میں، حدیث نمبر 24009. تو اس سے معلوم ہوا کہ کتنی بڑی فضیلت ہے نماز ادا کرنے کی. نماز ادا کرنے کی کتنی بڑی کیا ہے، نہیں سوری، زکوٰۃ ادا کرنے کی کتنی بڑی کیا ہے، فضیلت ہے، کتنی بڑی فضیلت. اس طرح سے زکوٰۃ کے فضائل میں سے بھی ہے کہ جس نے زکوٰۃ کو خوش دلی سے ادا کیا، جس نے زکوٰۃ کو خوش دلی سے جس نے زکوٰۃ کو خوش دلی سے ادا کیا وہ ایمان کا ذائقہ چکھ لیا. جس نے زکوٰۃ کو خوش دلی سے ادا کیا وہ ایمان کا ذائقہ چکھ لیا، یعنی ایمان کا مزہ اسے مل گیا. فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، 3 عمل ایسے ہیں جس نے یہ عمل کیے اس نے ایمان کا ذائقہ چکھ لیا. پہلا شخص کون ہے؟ جس شخص نے اللہ وحدہ کی عبادت کی، پہلا شخص. اور دوسرا کام، پہلا کام اور دوسرا کام، اور یہ جانا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، یعنی اس کی توحید مکمل تھی. اور تیسرا کام، اور خوش دلی سے اپنے مال کی زکوٰۃ دی، اور خوش دلی سے اپنے مال کی زکوٰۃ دی. ہر سال اس پر کار بند رہا. زکوٰۃ میں نہ بوڑھا جانور دیا، نہ راغر، نہ مریض دیا، اور نہ ہی حقیر جانور دیا، لیکن درمیانے درجے کے مال سے دیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ تمہارے بہترین مال نہیں مانگتا، نہ تمہیں برے مال دینے کا حکم دیتا ہے. تو یہ حدیث میں فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ 3 عمل ایسے ہیں جس نے یہ 3 عمل کر لیے اس سے ایمان کا ذائقہ مل گیا اور اسے چکھ لیا. اور ذائقہ سے مراد یعنی مزہ ہے، یعنی اس کی ایمان کی مٹھاس اسے مل گئی. 3 عمل کیا ہے؟ پہلا عمل کہ جس شخص نے اللہ کی اکیلی عبادت کی، اللہ وحدہ کی عبادت کی. دوسرا عمل کہ اور وہ جانا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے. 2 ہو گئے. تیسرا کیا ہے؟ خوش دلی سے، یہ نہیں کہ بس جان چھڑانے کے لیے یا بس اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے، نہیں، خوش دلی سے بالکل، یعنی خوش دلی سے دینا زکوٰۃ. تو خوش دلی سے اپنے مال کی زکوٰۃ دی ہر سال، اور پابندی کی، یہ نہیں کہ 1 سال دی، 1 سال خوش دلی سے پھر اگلے سال سے مشکل سے دے نہیں، ہر سال پابندی سے دی اور خوش دلی سے دی. پھر کون سا مال دیا زکوٰۃ میں؟ نہ بوڑھا جانور دیا، نہ لاغر، یعنی چلو جو بوڑھا ہو گیا اس کو دے دو، جو بوڑھا ہو گیا اس کو دے دو، نہیں، جانوروں میں سے، یعنی بکریوں میں سے یا گایوں میں سے یا اونٹوں میں سے. نہ لاغر، نہ مریض دیا، نہ حقیر جانور دیا، لیکن کیا دیا؟ درمیانے درجے کا مال دیا. یعنی تو اسلام میں کیا ہے کہ اسلام میں نہ بالکل اچھے مال لینے کا حکم دیا گیا، اسلام نے حکم دیا کہ ہم اچھا مال لیں، نہ برا مال لیں، بلکہ حکم دیا گیا کہ ہم بیچ کا مال لیں اور بیچ کا مال دیں زکوٰۃ میں، لیکن درمیانے درجے کا مال سے دیا. کیونکہ اللہ تعالیٰ تمہارا بہترین مال نہیں مانگتا، یعنی سب سے بہترین مال بھی اللہ تعالیٰ نہیں مانگتا، اور نہ ہی تمہیں برا مال دینے کا حکم دیتا ہے، بلکہ کیا کرو؟ بیچ کا مال. اس کی وضاحت سورہ بقرہ میں ہے نا. سورہ بقرہ میں اللہ فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم.
تم خرچ کرو ان پاکیزہ مالوں میں سے جو تم نے کمایا، وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، اور ہم نے جو زمین سے نکالا، وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ، اور تم خرچ کرتے وقت خبیث اور گندا مال نہ دو، وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ، حالانکہ وہ مال خود تم اس کو استعمال نہیں کرتے یا تم اس کو نہیں لیتے، فرمایا إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، اور جان لو کہ اللہ بے نیاز ہے اور تعریف کے لائق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو ہمارے خبیث مال کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے، تو اللہ کو ہماری خبیث مال کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے۔ تو جو شخص خبیث مال دے تو اس کا نقصان اسی کو ہوگا، اللہ کو اس کی ضرورت بالکل نہیں ہے۔ تو زکوٰۃ میں بھی ضروری ہے ہم اس طرح سے خرچ کریں۔ اس طرح سے زکوٰۃ کی فضائل میں سے بھی ہے کہ زکوٰۃ ادائیگی زکوٰۃ ایمان کی نشانی اور حرمت جان کی ضمانت ہے۔ زکوٰۃ ادا کرنا اس سے یہ ایمان کی نشانی ہے، ایمان کی کیا نشانی ہے، اور جان کی حرمت یعنی جان محفوظ رہے گی، اور جان حرمت جان کی ضمانت ہے کہ ختم اگر آپ نے زکوٰۃ ادا کیا تو آپ کی جان محفوظ رہے گی، بلکہ اس کی گارنٹی رہے گی، تو پھر کسی کو حق نہیں ہوگا کہ وہ آپ کی جان پہ حملہ کرے۔ اللہ نے فرمایا سورۃ توبہ میں فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، فَإِن تَابُوا اگر انہوں نے توبہ کیا، بس اگر یہ کافر توبہ کر لے اور نماز قائم کر لیں اور زکوٰۃ دیں تو یہ تمہارے دینی بھائی ہیں، لہذا ان کے خلاف جنگ نہ کرو، لہذا ان کے خلاف جنگ نہ کرو۔ تو اس کا الٹا مطلب کیا ہوا؟ اس کا الٹا مطلب یہ ہے کہ اگر انہوں نے توبہ نہیں کی یا نماز ادا نہیں کی یا زکوٰۃ نہیں دیا تو یہ تمہارے دینی بھائی نہیں ہے۔ اس کو بولتے ہیں الٹا مفہوم، یا اس کو عربی میں بولتے ہیں مفہوم المخالفہ، کیا بولتے ہیں اس کو؟ مفہوم المخالفہ، الٹا مفہوم۔ تو اللہ فرمایا کہ اگر انہوں نے توبہ کی، نماز ادا کی اور زکوٰۃ دی تو تمہارے دین کے بھائی ہیں، تمہارے دینی بھائی ہے۔ اس کا الٹا مطلب کیا ہوا کہ اگر یہ توبہ نہ کرے یا نماز قائم نہ کرے یا اگر زکوٰۃ نہ دے تو یہ تمہارے دینی بھائی نہیں ہے۔ اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں کہ زکوٰۃ کا حکم کیا ہے، زکوٰۃ کا حکم کیا ہے، زکوٰۃ کا حکم کیا ہے؟ زکوٰۃ کا حکم، زکوٰۃ کا حکم یہ ہے کہ زکوٰۃ فرض ہے، فرض اور اسلام کا ایک رکن ہے۔ زکوٰۃ کیا ہے؟ فرض اور اسلام کا ایک رکن ہے، زکوٰۃ فرض اور اسلام کا ایک رکن ہے۔ زکوٰۃ کب فرض ہوئی؟ ہاں، زکوٰۃ کب فرض ہوئی؟ زکوٰۃ کب فرض ہوئی؟ کس سال زکوٰۃ فرض ہوئی؟ کس ہجری میں زکوٰۃ فرض ہوئی ہے؟ تو اس کے جواب میں ہم یہ کہیں گے نا کہ زکوٰۃ کی اصل فرضیت مکی میں ہوئی۔ زکوٰۃ کی اصل فرضیت کیا ہوئی؟ مکی میں ہوئی۔ کیوں مکی میں ہوئی زکوٰۃ کی اصل فرضیت؟ لیکن اس کی نصاب کی تعیین اور مالوں کی اقسام میں زکوٰۃ کی ادائیگی کی وضاحت اور زکوٰۃ کے مصارف کی تفاصیل سن 2 ہجری میں مدینہ میں ہوئی۔ تو زکوٰۃ کی اصل فرضیت یعنی زکوٰۃ یہ تو مکے میں تھی، اس لیے کہ کئی صورتیں جو مکی صورتیں ہیں اس میں زکوٰۃ کا حکم ہے، کئی صورتیں جو مکی صورتیں ہیں ان میں کیا ہے؟ زکوٰۃ کا، ان میں زکوٰۃ کا حکم ہے، لیکن تفصیلات نہیں آئی تھی۔ تفصیلات کا بھائی، تفصیلات آئی تھی یہ مدنی زندگی میں، مدنی زندگی میں، ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے۔ اور بعد نے کہا کہ نہیں کہ سارے چیزیں سارے یہ یعنی مدینہ میں ہوئی، مسئلہ نہیں ہے، اتنا ان شاء اللہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں۔ تو ٹھیک ہے نا؟ نا دیکھیں سورہ مومنون جو ہے، سورہ مومنون یہ مکی صورت ہے، اللہ نے اس میں فرمایا والذین هم للزکاة فاعلون، اور مومن وہ ہے جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ تو مکی صورتوں میں بھی کیا ہے؟ زکوٰۃ کا ذکر تھا، لیکن تفصیل اور نصاب کی تعیین اور کون سی مالوں میں ہے یہ ساری چیزیں کہاں تھی؟ یہ مدنی زندگی میں ہوئی، مدنی زندگی میں۔
جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو یمن بھیجا تو ان سے فرمایا کہ انہیں بتانا کہ تم جا کے یمن کے لوگوں کو بتانا کہ اللہ نے ان پر ان کے مالوں میں زکوٰۃ فرض کی ہے جو ان کے امیروں سے لی جائے گی اور ان کے غریبوں میں لٹا دی جائے گی. تو ان کے امیروں سے لے جائیں گی اور غریبوں کو جب وہ اس کا بھی اقرار کر لیں تو ان سے زکوٰۃ لینا اور تو ان سے زکوٰۃ لینا اور کھا کے اور لوگوں کے عمدہ مال لینے سے پرہیز کرنا اور لوگوں کے عمدہ عمدہ یعنی بہترین مال لینے سے پرہیز کرنا بلکہ کیا کرو میڈیم درمیانے درجے کا مال لو درمیانی درجے کا مال لیا کرو. اور زکوٰۃ کی فرضیت میں یہ بھی میں بات ذکر کر دوں زکوٰۃ صرف ہم پر نہیں بلکہ ہم سے پہلے جو قومیں تھیں ان پر بھی فرض تھی. زکوٰۃ صرف ہم پر نہیں بلکہ زکوٰۃ ہم سے پہلے جو قومیں تھیں ان پر بھی زکوٰۃ فرض تھی. اللہ نے فرمایا سورہ بقرہ میں وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ. اللہ نے فرمایا کہ اور ہم نے بنی اسرائیل سے عہد و پیمان لیا تھا عہد و پیمان لیا تھا کہ لا تعبدون الا اللہ کہ تم اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرو گے. پھر آگے فرمایا کہ اور تم نماز قائم کرو گے اور ادا کرو گے زکوٰۃ ادا کرو گے. اور اللہ نے فرمایا سورہ مریم میں اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ. اور یاد کرو اسماعیل علیہ السلام کو تو پھر ان کی دیگر کی صفت پھر آگے فرمایا وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ اور وہ اپنے گھر والوں کو حکم دیتے نماز کا اور زکوٰۃ کا اور اپنے گھر والوں کو حکم دیتے نماز کا اور زکوٰۃ کا. زکوٰۃ ادا نہ کرنے والا کا حکم ابھی ہم پڑھیں گے زکوٰۃ جو ادا نہ کریں ان کا حکم کیا ہے. ان کا حکم جو شخص زکوٰۃ ادا نہ کرے تو اس کا حکم کیا ہے. زکوٰۃ نہ دینے والے لوگ دو قسم کے ہوتے ہیں. زکوٰۃ نہ دینے والے لوگ دو قسم کے ہوتے ہیں. زکوٰۃ نہ دینے والے لوگ دو قسم کے. آپ لوگوں کو اسکرین برابر آ رہی ہے نا واضح یا نہیں آ رہی. طيب زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کا حکم. زکوٰۃ نہ دینے والے لوگ دو قسم کے ہوتے ہیں. پہلا وہ لوگ جس شخص نے زکوٰۃ کی فرضیت کا علم ہونے کے باوجود زکوٰۃ کی فرضیت کا انکار کیا تو اس کے کافر ہونے پر امت مسلمہ کا اجماع ہے کیونکہ اس نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلایا خواہ وہ زکوٰۃ کا ادا کرنے والا ہو یا نہ ہو. تو جس شخص نے زکوٰۃ کی فرضیت کا انکار کیا کہ کہا کہ زکوٰۃ واجب ہی نہیں ہے تو یہ تو کافر ہے. یہ کیا ہے کافر ہے اس لیے کہ اس نے کیا کیونکہ اس نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلایا. اگرچہ وہ زکوٰۃ دیتا ہو پھر بولا کہ زکوٰۃ فرض نہیں ہے لیکن میں تو دے رہا ہوں میں تو زکوٰۃ دے رہا ہوں لیکن زکوٰۃ فرض نہیں ہے سر. کافر ہی ہے. کیا ہے کافر. اور یہ ہر فرض چیز پہ دیکھیے اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہے لیکن وہ رہا کہ نماز فرض نہیں تو یہ بھی کافر ہے. اور یہ چیز اس پر بھی ہے ممنوعات میں. جیسا کہ اگر کوئی شخص کہہ رہا ہے کہ شراب حرام نہیں ہے لیکن میں تو زکوٰۃ نہیں پی رہا ہوں لیکن زکوٰۃ حرام نہیں ہے یہ بھی کافر ہے. سوری نہیں یہ شراب بات کرنا استغفر اللہ یعنی شراب جو ہے شراب کی یاد کر رہا ہوں کہ شراب جو ہے شراب اگر کوئی شراب پیتا ہے یہی نہیں پیتا ہے لیکن وہ یہ کہتا ہے کہ شراب حرام نہیں ہے اور لوگوں کو بولتا ہے بھائی شراب حرام نہیں ہے لیکن میں تو نہیں پی رہا ہوں لیکن حرام نہیں ہے تو یہ بھی کیا ہے کافر. دوسری قسم جو ہے زکوٰۃ نہ دینے والوں کا جس کسی نے بخل کی وجہ سے زکوٰۃ ادا نہیں جس کسی نے بخل کی وجہ سے زکوٰۃ ادا نہیں کی تو وہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوگا. جس کسی نے بخل کی وجہ سے زکوٰۃ ادا نہیں کی تو وہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوگا. تو یہ کافر نہیں یعنی جس نے کیا کیا مان رہا کہ زکوٰۃ ہے لیکن زکوٰۃ دے رہا نہیں تو یہ اس نے بہت بڑا گناہ کیا اتنا بڑا گناہ کیا کہ اس کی سخت وعید ہے جو آگے آئے گی انشاءاللہ. اب کیا حکم ہے اگر وہ مسلمان حکومت کے تابع ہے تو امام اس سے زبردستی زکوٰۃ لے گا
اور سزا کے طور پر کچھ اضافی مال بھی لے گا، اور سزا کے طور پر کچھ اضافی مال بھی لے گا۔ تو اگر کوئی مسلمان شخص زکوٰۃ ادا نہیں کر رہا اور وہ مسلمان حکومت کے تابع ہے، تو امام اس سے زبردستی زکوٰۃ لے گا اور سزا کے طور پر کچھ اضافی مال بھی لے گا، اور سزا کے طور پر کچھ اضافی مال بھی لے گا۔ اور اگر جو امام کے قبضے میں نہ ہو، یعنی کچھ ایسے مسلمان جو اسلامی حکومت کے باہر ہے، تو ان سے ہم کیا کریں گے، ان سے قتال کیا جائے گا، ان سے قتال کیا جائے گا۔ اب وہ کون ہیں جو قتال کیے، جو لوگوں نے زکوٰۃ نہیں دی؟ وہ کون سے صحابی ہے جنہوں نے جہاد کیا اور قتال کیا زکوٰۃ کے منکرین کے ساتھ، یا زکوٰۃ کے منکرین کے خلاف؟ زکوٰۃ کے انکار کرنے والوں کے خلاف کس نے جہاد کیا تھا اور قتال کیا؟ وہ کون سے صحابی ہے؟ وہ ہے ابو بکر رضی اللہ عنہ، ابو بکر رضی اللہ عنہ۔ جب ہوا کیا تھا کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال ہوا، تو انتقال ہونے کے بعد کئی عرب مرتد ہو گئے، اور کچھ عرب زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا۔ تو ابو بکر نے کیا کیا، ان کے خلاف جنگ کی، ان کے خلاف جنگ کی۔ نعم، ویری احسنت۔ یہ اہم سوال ہے کہ زکوٰۃ تو یہ قتال، ہر قتال اور ہر حد یہ حکومت قائم کرے گی یا بادشاہ۔ کسی عام انسان کو حق نہیں ہے کہ وہ کسی شرعی حد نافذ کرے کسی پر، یا قتال کرے یا جہاد کرے۔ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے سامنے اگر کوئی چوری بھی کر رہا ہے، تو ہمیں حق نہیں ہے کہ ہم اس کا جا کے ہاتھ کاٹیں، بلکہ ہاتھ کاٹنا اور اسلامی حد نافذ کرنا یہ یہ حکومت کا کام ہے۔ حد نافذ کرنا اور قتال کرنا، یہ کیا ہے؟ یہ اسلامی حکومت کا کام ہے۔ اور اگر وہ اسلامی حکومت میں نہ ہو تو تب وہ کچھ نہیں کریں گے، وہ کیا کریں گے؟ کچھ نہیں کریں گے۔ اس لیے کہ قتال یہ اسلامی حکومت سے یہ منسلک ہے۔ تو لیکن بلکہ جب وہ اسلامی حکومت میں نہ ہو، تو وہ وہاں پر کیا کریں گے؟ اسلامی حکومت قائم کرنے کی کوشش کریں گے، وہاں پر اسلامی حکومت قائم کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس کی مثال یہ کہ اگر کوئی شخص یعنی امریکہ میں ہے، کوئی شخص کہاں پر ہے؟ امریکہ میں ہے، اور وہ زکوٰۃ ادا نہیں کر رہا، تو امریکہ کے مسلمانوں کو تو حق نہیں کہ وہ جا کے کیا کریں؟ اسے جنگ کریں، قتال کریں، نہیں، بلکہ اس کو نصیحت کریں گے۔ اس کو نصیحت کا حق ہر کو ہے، نصیحت کا حق کیا ہے؟ ہر ایک کو ہے نصیحت، بلکہ تو واجب ہے نصیحت کرنا۔ الدین النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے۔ اور ایک حدیث میں من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، اور تم میں سے جب جو کوئی برائی دیکھے، اور زکوٰۃ نہ دینا برائی ہے، اور زکوٰۃ نہ دینا بلکہ بہت بڑی یہ برائی ہے۔ تو حدیث میں ہے کہ جب تم میں سے کوئی شخص برائی دیکھے تو اس کو اپنے ہاتھ سے روکے، اگر یہ ناممکن ہو تو زبان سے، اگر زبان سے مشکل ہو تو دل سے۔ تو جو اسلامی حکومت میں نہیں ہے، تو اس کا کام صرف زبان سے ہے، وہ بھی اچھے انداز سے، تاکہ وہ زکوٰۃ نہ کہ غصہ کرے، نہ اس کو لان تان کرے، تو پھر وہ ڈریے کہ اسلام بھی چھوڑ دے، ڈریے کہ اسلام بھی چھوڑ دے۔ تو اور قتال یہ صرف بادشاہ کا کام ہے، صرف بادشاہ وقت کا، خلیفہ کا کام ہوتا ہے، صرف عام لوگوں کے لیے قتال کرنا نہیں ہے، عام لوگوں کے لیے دعوت ہے، دین کا کام کرنا ہے۔ طيب، نہ مانے تو بائیکاٹ کر سکتے۔ اس میں دیکھیے، حقیقت میں بائیکاٹ کرنا کسی شخص کا، اس پہ مصلحت کے اوپر ہے وہ،
یہ ایک عام اس کو بولتے ہیں حجر، حجر کرنا، یعنی اس سے بات نہیں کرنا، اس سے لین دین نہیں کرنا، یہ مصلحت کے سے جڑا ہوا ہے. اگر اس کو بائیکاٹ کرنے میں فائدہ ہے تو کریں گے. اور یہ صرف زکوٰۃ کے لیے نہیں بلکہ عام ہے. یہ صرف زکوٰۃ کے لیے نہیں بلکہ عام ہے، یعنی ہر گناہ میں، ہر گناہ یا ہر بدعت. ٹھیک ہے نا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اللہ رسول نے کیا بائیکاٹ. جب کعب بن مالک رضی اللہ عنہ جب جنگ تبوک سے میں نہیں گئے تھے، شریک نہیں ہوئے تھے، بغیر وجہ کے، بغیر عذر کے، تو وہ 50 رات تک ان سے مسلمانوں نے بائیکاٹ کیا. لیکن اس لیے کیا کہ فائدہ تھا. لیکن اس وقت بائیکاٹ نہیں کریں گے اگر بائیکاٹ کرنے سے ہم خود ہو جائے بائیکاٹ. کبھی کیا ہوتا، کبھی ہم کم ہوتے ہیں اور کبھی ہم کمزور ہوتے ہیں، اور مخالف یا جو بدعتی ہے یا گنہگار وہ مضبوط ہے. اگر ہم نے بائیکاٹ کیا ان کا تو ہم خود ہو جائیں گے بائیکاٹ، کیونکہ ہم اقلیت ہے. ہم کیا ہے؟ ہم اقلیت ہے. تو اس حالت میں نہ عقل نہ شریعت دونوں اس کا حکم دیتی ہے کہ ہم بائیکاٹ کریں. اس لیے کہ بائیکاٹ کا مقصد یہ ہے کہ اس کو محسوس ہو کہ ہاں میں اکیلا ہو گیا ہوں، تاکہ وہ گناہ چھوڑ دے. لیکن اگر الٹا ہو رہا ہے، بلکہ ہم خود ہو جا رہے ہیں بائیکاٹ، ہم خود الگ ہو جا رہے ہیں، اس لیے کہ ہم اقلیت ہے. اگر ہم نے چھوڑ دیا ان سے معاملہ کرنا تو ہم بھی ہو جائیں گے کم. اور لوگ تو آرام سے ہے، ان کو تو فرق نہیں پڑتا ہمارے بائیکاٹ کرنے سے. تو اس حالت میں ان کا بائیکاٹ نہیں کریں گے. تو بائیکاٹ یہ مصلحت سے جڑی ہوئی ہے اور مصلحت سے منسلک ہے. جب مصلحت ہے تو کریں گے. اور یہ ہر چیز میں، حتیٰ کہ گھر میں، حتیٰ کہ گھر کے اندر اگر کسی کے بچے نے شرارت کی اور بات نہیں مانی یا کچھ غلط کام کیا کسی کے بیٹے نے اور کسی کے بچے نے، تو اگر مصلحت اس میں ہے کہ اس بچے کا بائیکاٹ کیا جائے، والد یا والدہ اس سے کچھ ایک دن کے لیے بات نہ کرے، تو یہ اچھی تو اگر اس سے فائدہ ہے تو کر سکتے ہیں، تاکہ معلوم ہو کہ ہاں میرے والد میرے سے بہت غصے میں ہے کہ میں نے بہت بڑی غلطی کی. لیکن اگر بائیکاٹ کرنے میں فائدہ نہیں ہے بچے کو، کہ بچہ بلکہ ڈر ہے کہ اور بگڑ جائے گا. اور یہ بھی آج کل ہو رہا ہے مارکیٹ میں، کہ اب آج کل کبھی کبھار بعض ماں باپ غصے میں بچوں کو چھوڑ دے رہے تو بچے اور زیادہ کیا ہو رہے، بگڑ جا رہے. ٹھیک ہے نا. تو اگر یہ ہوتا تو ہم اگر اس طرح کا خدشہ ہے تو بائیکاٹ کرنا غلط ہے نہ، بلکہ کیا کریں گے، بچے کو سمجھائیں گے. اور تو اس طرح سے ہر مصلحت کے اوپر یہ مبنی ہے، مصلحت کے اوپر مبنی ہے. طيب. آ، یہ قتال کرنے کی کیا دلیل ہے؟ اللہ نے فرمایا ہے کہ اگر انہوں نے توبہ کر لی اور نماز قائم کیا اور زکات ادا کی تو بس ان کے راستے خالی کر دو، یعنی ان کو چھوڑ دو، ان کو رہا کر دو. یہ سورۃ توبہ کی 5ویں آیت ہے. اس طرح سے اللہ نے فرمایا، اور اس طرح سے فرمایا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے حکم دیا گیا کہ میں لوگوں کے ساتھ اس وقت تک جہاد کروں جب تک کہ وہ کلمہ نہ پڑھ لیں، کلمہ نہیں پڑھ لیتے ہیں، اور نماز اور زکات کی ادائیگی نہیں شروع کر دیتے ہیں. اور اگر انہوں نے یہ کر لیا تو انہوں نے اپنے خون اور مالوں کو اسلام کی وجہ سے محفوظ کر لیا. تو یہاں پر فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ مجھے حکم دیا گیا کہ میں لوگوں سے جہاد کروں. کب تک؟ جب تک کہ وہ کلمہ نہ پڑھ لے اور نماز ادا نہ کر لے اور زکوٰۃ ادا نہ کر لے. اگر انہوں نے کر لیا، نماز، اسلام قبول کر لیا، نماز ادا کی، زکوٰۃ ادا کی، تو انہوں نے اپنے خون اور مالوں کو اسلام کی وجہ سے محفوظ کر لیا. تو ہم ان پہ حملہ نہیں کریں گے، نہ ان کو کچھ کریں گے. اور ان کا حساب اللہ پر ہے، ان کا حساب اللہ پر. اور یہ جو ہے نا، اور یہ جو قصہ ہے ابو بکر رضی اللہ عنہ کا، آ، کہ جو کہ جب کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا اور تو بہت سے عرب کیا ہوئے، اسلام چھوڑ دیے، اور بعض عرب زکوٰۃ دینے سے انکار کیا. تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کیا کیا ان سے
کہا کہ ہم ضروری ہم ان سے لڑے. تو عمر رضی اللہ عنہ نے اعتراض کیا کہ تم کس طرح لڑ رہے ہو ان سے، حالانکہ یہ تو مسلمان تو ہے نام کے، کلمہ تو پڑھتے ہیں لیکن زکات نہیں دے رہے، پھر تم کس طرح ان سے قتال کر رہے ہیں صرف زکات کے لیے. تو انہوں نے کیا فرمایا، واللہ میں تو اس شخص سے جنگ کروں گا جس نے نماز اور زکات میں فرق کیا، کیونکہ زکات مال کا حق ہے. واللہ اگر وہ مجھے ایک رسی بھی دینے سے روکیں گے جو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتے تھے، تو میں ان سے ان کے انکار پر بھی جنگ کروں گا. تو پھر فرماتے عمر رضی اللہ عنہ، جو میں نے غور کیا تو مجھے یقین ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ابوبکر رضی اللہ عنہ کے دل میں لڑائی کی تجویز ڈالی، تو میں نے جان لیا کہ وہ حق پر ہے. تو انہوں نے جنگ کی منکرین زکوٰۃ سے، اور تاکہ زکوٰۃ ضروری دینا، زکوٰۃ دینا ضروری ہے، اسلام کا رکن ہے. جو زکوٰۃ نہ دے یا انکار کر دے زکوٰۃ کا تو وہ کافر ہے، جیسے ہم نے پڑھا. یہ زکوٰۃ کی فرضیت کا انکار کرے وہ کیا ہے، کافر ہے. طيب اس کے بعد ہم پڑھیں گے زکوٰۃ نہ دینے والی کی آخرت میں سزا کیا ہے. جو شخص زکوٰۃ نہ دے گا تو آخرت میں اس کو کیا سزا ملے گی، آخرت میں بھی اس کو وہ سخت سزا ملے گی. جو شخص زکوٰۃ نہیں دے گا تو آخرت میں بھی اس کو کیا ملے گی، سخت زکوٰۃ ملے گی. وہ کیا سزا ہے، وہ کیا سزا ہے اس کو ہم پڑھیں گے انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں. اس کو ہم پڑھیں گے انشاءاللہ اگلی کلاس میں باذن اللہ تعالی. تو ہماری انشاءاللہ پھر اگلی ملاقات ہوگی اگلے جمعرات باذن اللہ تعالی. تو دعا دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف کرے اور ہمیں حق ہمارے لیے حق واضح کر دے، اور حق پہ چلنا ہمارے لیے آسان کر دے، اور باطل بھی ہمارے لیے واضح کر دے، اور باطل سے بچنا ہمارے لیے آسان کر دے. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.